अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदारिया न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि वफाकी सरकारी तालीमी इदारों को मेयर के तहत करने का मामला कहां तक पहुंचा। हम वक्तन इस पर बात करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में। और जैसे कि आपको मालूम है कि वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के जो असातिज़ा हैं वो इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उनके एहतजाज को 1.5 माह मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हुकूमत के सर पर जो है वो जूं तक नहीं रेंगी। कल की बात करूं अगर तो कल बरोज़ जुमा हुकूमती नुमाइंदों और वफाकी सरकारी तालीम के आला अफसरान के दरमियान एक अहम बैठक भी हुई। चंद मामला तय भी पा गए, लेकिन इसके अलावा भी वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा के चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, इस पर आज हम प्रोग्राम में बड़ी तफसीली बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान FDA ज़िया खान यूसुफ ज़ई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और वक्तन फ़वक्तन हम आपके इशू को अपने चैनल के तवज्जुह से डिस्कस कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि कल बड़ी अहम मीटिंग हुई आप लोगों की, पहला दूसरा मरहला तय हो चुका है, क्या मामला तय पा चुके हैं हुकूमत के साथ या अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमती नुमाइंदों का कि उन्होंने असातिज़ा की बात सुनी और 1.5 माह गुज़रने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें असातिज़ा की बात सुननी चाहिए। और ये है कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात देर आए दुरुस्त आए और बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात हुई। हमारी इनसे बात हुई, उनमें अली नवाज़ अवान साहब भी मौजूद थे और राजा खुर्रम नवाज़ साहब, दोनों लोकल MNA हैं। हम इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं कि वोट लेकर वो मुंतखब हुए हैं और इस्लामाबाद में लोगों की वो खिदमत कर रहे हैं। लेकिन ये जो तालीमी निज़ाम और सिस्टम का फ़ैसला किया गया, इसके ऊपर हमें शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसकी वजह यह है कि हमारे पास बड़ी तादाद में PhD मौजूद हैं, MPhil मौजूद हैं, पढ़े लिखे तरीन लोग मौजूद हैं और सारी ज़िंदगी जिन्होंने तालीम और तरबियत पे, यानी ये है कि ये अगर कानून बनाने वाले हैं तो असातिज़ा कराम कानून दान को बनाते हैं। वो किसी भी माशरे को खड़ा करते हैं, उसे बनाते हैं, उसे संवारते हैं। जब उन पर शब-खून मारा जाएगा, जब उनके एक बने बनाए सिस्टम को, एक ही इदारा है पाकिस्तान में जो बेहतरीन तरीके से चल रहा है, वफाकी तालीमी निज़ाम है जो बेहतरीन तरीके से चल रहा है, जिसमें आपने सेनेटर्स को भी सुना कि उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम भी अपने बच्चों को हम चाहते हैं कि हम लेकर आएँ इस निज़ाम में और इसके तहत जो है वो तालीम हासिल करें। और हमें इस बात की भी खुशी हुई कि अली नवाज़ अवान साहब ने अपने उस्ताद मोहतरम को भी बुला रखा था जो मॉडल सेटअप से हैं, और वहाँ पर 2 टॉक हमने बात की। हमने उनसे यही कहा कि आपसे गलती हुई है, इसको सारी दुनिया तस्लीम कर रही है कि वफाकी तालीमी इदारों को मेयर के तहत नहीं आना चाहिए। जो एक निज़ाम अच्छा चल रहा हो उसको मज़ीद बेहतर किया जाता है और मशावरत से किया जाता है। तो पहली बात तो यह है कि मुशावरत नहीं की गई, रातों रात ये सिलसिला किया गया। वज़ीर तालीम को भी इत्तला नहीं की गई। वज़ीर तालीम मोहतरम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका किरदार बहुत मुस्बत है और वो तालीमी इदारों को वो चाहते हैं कि वो MCI से निकल जाएं। और उन्होंने हमसे भी यही बात की थी कि आपका केस लेकर मैं ख़ुद प्राइम मिनिस्टर तक जाऊंगा, और हमने उनकी बात मानी, हमने हर एक की बात मानी। हमने कहा ठीक है, आपने जल्दबाजी में फ़ैसला किया तो हमने भी एक फ़ैसला कर लिया बच्चों को ना पढ़ाने का। लेकिन उसके बाद हमने रिवाइज़ किया, हमने यही बात सोची, हमने कहा ये गरीब का बच्चा है, इसके मुतल्लिक़ किसी ने सोचना तो नहीं है, हमने ही सोचना है, हम ही सोचते हैं, हम ही उसका यूनिफॉर्म का भी करते हैं, उसकी मतलब जो भी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करते हैं, तो हमने इसको सोचना है और हमने ही करना है। तो इस चीज़ के ऊपर ये है कि ये जो वज़ीर तालीम मोहतरम हैं, इन्होंने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया है और जितने भी सेनेटर्स हैं, जितनी भी सोशल सोसाइटी है इस्लामाबाद की, हम उसके ममनून हैं कि हुकूमत इस चीज़ पर मजबूर हुई कि हमसे बातचीत करे। उस बातचीत में हमने ये बात सबसे पहले की, हमने कहा जो कानून बनाया जाता है उस कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। ख़ास तौर पे
جو تعلیم کے متعلق قانون بنایا جائے اس پر تو فوری طور پہ عمل ہونا چاہیے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو ڈائریکٹو پرائم منسٹر کا ہے جو جاری ہوا یکساں نظام تعلیم کا, اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ اور ہم نے یہ بات وہاں پر ان سے کی. بالکل, پرائم منسٹر صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ لانچ کریں گے اور اس کے ایک ماڈل بنائیں گے تاکہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک مثال بن کر سامنے آئے. تو وہ یکساں تعلیم بھی اب کہیں نظر نہیں آ رہا اور ان کی وہ باتیں, وہ وعدے, وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. ہم نے وہاں پر یہ بھی بات کی, ہم نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو مسئلہ ہوا ہے, یعنی یہ ہے کہ جو صدارتی آرڈیننس میں جو ڈالا گیا ہے ایجوکیشن کو, اور اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس کی وجہ چند ایک ایڈمیشن تھے جو کہ ماڈل سیٹ اپ میں نہیں ہو سکے, جس کی وجہ سے اس کو ڈالا گیا. یہ بات ہم نے وہاں پر کی ہے. اور اس ایڈمیشن کی وجہ سے اگر ڈالا گیا ہے تو وہ خرابی ہے ہی ہے ماڈل اور فیڈرل کے سیٹ اپ کی وجہ سے. وہ آپ نے اسلام آباد کے بچوں کو تقسیم کر رکھا ہے. آپ نے کہا ہے کہ جو بالکل غریب کا بچہ ہے وہ فیڈرل سیٹ اپ میں پڑھے گا, جو تھوڑا سا کماتا ہے کھاتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ ماڈل میں چلا جائے گا. بھائی جب سب کچھ ایک ہے, ایڈمیشن کے کتنے مسائل ہوتے ہیں کہ جب ایڈمیشن کا موسم آتا ہے تو اس وقت ہمارے موبائل کی صورتحال ہوتی ہے, ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا. ہر 2 منٹ بعد کوئی کال آ رہی ہوتی ہے, فلاں اسکول میں ایڈمیشن کرا دو, فلاں جگہ ایڈمیشن کرا دو, فلاں جگہ ایڈمیشن کرا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلیمی نظام سسٹم کو بہتر کرنے کی جگہ اور خراب کر رہے ہیں. ایڈمیشن کرا دو, بے شک کسی بھی شفٹ میں ہو, چاہے فرسٹ شفٹ میں ہو, سیکنڈ میں ہو, کہ ماڈل میں ایڈمیشن کرانے کی جو ہے وہ اتنی آرزو ہوتی ہے, اتنی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح بس ایڈمیشن ہو جائے. مجھے بتائیے گا کہ کل جو آپ کی اہم میٹنگ ہوئی ہے حکومتی نمائندوں کے ساتھ, کیا تحفظات تھے اساتذہ کے جو آپ لوگوں نے ان کے سامنے رکھے, اور حکومتی نمائندوں کا اس پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہم نے ان کے سامنے یہی چیز رکھی کہ آپ جو شک ہے 166 اس کو آپ جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈیلیٹ کر دیں, اور اس کے بعد ہم بیٹھ کر باقی سارے نکات پہ ہم بات کرتے ہیں. ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ سے جو بھی حکومت اقدامات کرتی رہی ہے اسے ہم نے سراہا ہے, اور ہم نے کبھی بھی آواز بلند نہیں کی. لیکن پہلی مرتبہ ہم نے آواز بلند کی ہے, اور وہ آواز اسی لیے بلند کی ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں نظام سسٹم بہتر ہو. تو ہم مل کر کوئی منصوبہ بنا لیں کہ آگے آنے والے وقت میں ایسے کونسلر ہوں, ایسے میئر ہوں جو پڑھے لکھے ہوں, جو اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہوں, جو اسٹینڈرڈ اب بنانا چاہ رہے ہیں. آپ ایک ادارہ رہ گیا, اس کو تجربات کی بھیند کیوں چڑھانا چاہتے ہیں؟ بالکل, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ ہم وقتاً فوقتاً یہ تو بات کر رہے ہیں کہ وفاقی تعلیمی اداروں کو میئر کے تحت کرنے سے نقصانات کتنے ہوں گے, لیکن آج ذرا آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس کو میئر کے تحت کرنے کا فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے حکومت کو؟ میئر کے تحت کرنے کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ بچے کو فائدہ ہے, نہ استاد کو فائدہ ہے, نہ انتظامیہ کو فائدہ ہے, نہ حکومت کو فائدہ ہے. اس لیے کہ حکومت کا 1 سال رہ گیا ہے, اور یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے یہ عدالت میں چیلنج بھی ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہی اب لیٹ ہوں گے. جب تک فیصلہ نہیں آتا عدالت سے تب تک تو الیکشن کا شیڈول بھی بنایا نہیں جا سکتا. جب شیڈول نہیں بنایا جا سکتا تو 1 سال رہتا ہے حکومت کا, تو حکومت ہی چل جائے گی, نہیں کوئی حکومت آ جائے گی. اس لیے حکومت کا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اس کا بچوں کو فائدہ ہے, نہ استاد کو فائدہ ہے. لیکن آپ کم سے کم ہمارے ساتھ بیٹھ کر پہلے مرحلے میں یہ تو کریں نا, یکساں نظام تعلیم تو کریں, بات چیت کریں. سب سے پہلے یہ جو دوغلا نظام تعلیم چل رہا ہے, ٹھیک ہے, جس میں کل خود تسلیم کیا کہ ہاں بھائی ماڈل والوں کو ہم 100 روپے دیتے ہیں اور آپ کو 5 روپے دیتے ہیں, صحیح ہے, یہ چیز تسلیم کی گئی. ہر بچہ اس لیے وہاں پہ بھاگتا ہے جبکہ وہاں تعلیم اتنی اچھی نہیں ہے. پہلے بھی اپنے انٹرویو میں یہ بتا چکا ہوں کہ فیڈرل کے ادارے جو ہے پوری دنیا میں سائنسدان بھی پیدا کرتے ہیں, سیاستدان بھی پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بہترین ڈاکٹرز, انجینئرز, اور پوری دنیا کے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملتا ہے, میرٹ کی بنیاد پہ ملتا ہے, اسکالرشپ پہ ملتا ہے ہمارے بچوں کو. اور ہمارے یہ جو بچے ہیں فیڈرل کے, یہ بورڈ میں بھی ٹاپ کرتے ہیں, اور ان کے وسائل آپ دیتے نہیں ہیں. آپ مسئلہ حل کریں نا. ہمارے جو ہے نا وہ 2009 سے بھرتی نہیں کی گئی. آپ پہلے وہ مسئلہ حل کریں کہ ایک ہمارا استاد ہے, اس نے 2 پیریڈ پڑھانے تھے, وہ 5 پڑھا رہا ہے.
جس نے 3 پیریڈ پڑھانے تھے وہ 6-7 پڑھا رہا ہے، اس کو چائے تک پینے کا، اس کو پانی تک پینے کا وقت نہیں ملتا۔ وہ جو استاد ہے اور جو نان ٹیچنگ ہے ہمارا، کہ چوکیدار ہی بے شمار جگہوں پہ نہیں ہیں، نان ٹیچنگ کے بے شمار افراد نہیں ہیں، جو سیٹیں موجود ہیں، اس پر 2009 سے ڈیلی ویج کا آپ نے مسئلہ حل نہیں کیا۔ آپ ڈیلی ویج کا مسئلہ حل کریں، آپ اساتذہ کے بات سنیں، ان کے مسائل آپ حل کریں، اس نظام کو بہتر کریں اور یکساں کریں۔ یہ جو دوگلا نظام تعلیم ہے اس کو ختم کریں سب سے پہلے، کہ 20 ادارے ہیں جنہوں نے یہ غمال بنایا ہوا ہے 400 اداروں کو، تو یہ 425 اداروں کو ایک چھت کے نیچے کیا جائے۔ اس میں جو ہم نے کل جس بات پہ تھوڑا سا مسئلہ زیادہ ہوا وہ یہی تھا کہ وہاں پر ایک ماڈل کے صاحب تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو ہے نا وہ سیکنڈری ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے معاملہ ان کا اٹکا ہوا تھا۔ دوسرا پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ اداروں کو پرائیویٹ جو ہے وہ اگر کر دیا جائے تو وہ بہتر ہوگا، لیکن ہم نے یہ بات کی کہ آپ نے اگر پرائیویٹ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان اداروں کو، تو پھر جو بات کی جاتی ہے کہ جو صحت اور تعلیم وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، تو حکومت پھر یہاں پر کہاں پہ نظر آتی ہے؟ پہلے ہی ہم بہت سے اداروں کو پرائیویٹ کرنے کا خمیازہ بھگت چکے ہیں، اور بجائے یہ کہ اساتذہ کے مسائل کو سنا جائے، ان کے جو اداروں سے متعلق مسائل ہیں ان کو سنا جائے، طلباء کے مسائل سنے جائیں، ان کا حل نکالا جائے، ایک نیا جو ہے وہ مسئلہ کریٹ کیا جا رہا ہے جس کا بظاہر نہ کوئی فائدہ ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، اور اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا ہے آنے والے دنوں میں اگر حکومت نے بر وقت ہوش کے ناخن نہ لیے۔ میرے ساتھ موجود تھے ضیاء خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔